یہ ان کا سوال حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ، حضرت خلیفۃ المسیح اول اور حضور کو ملا کے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ حضرت مصلح موعود جب اپنے بچپن کے دنوں میں زندگی گزار رہے تھے، حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ نے انہیں ایک دفعہ سوال کیا کہ آپ کے والد محترم تو بہت رویا صادقہ دیکھا کرتے تھے، آپ کبھی دیکھتے ہیں؟ تو حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ رویا تو حضور میں بہت دیکھتا ہوں، لیکن ایک رویا جو ہے اکثر میں دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں ایک بہت بڑی جو فوج ہے اس کی قیادت کر رہا ہوں۔ تو ان کا سوال اب حضور سے متعلق، حضور کہ آپ نے بھی بچپن میں اس قسم اپنی خلافت سے متعلق کوئی خواب یا کوئی رویا اس طرح دیکھی ہے؟ اپنی خلافت کے متعلق تو نہیں دیکھی، مگر ویسے مجھے رویا بہت ہوتی رہی ہیں بچپن میں، اور سب سے زیادہ جو رویا بچپن کی مجھے پیاری لگتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہمارے گھر کے برآمدے میں تشریف لاتے ہیں اور وضو کے لیے پانی مانگتے ہیں، میں لوٹا لے کے آپ کے ہاتھ منہ دھلاتا ہوں، وضو کرواتا ہوں، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام بہت خوش ہو کے مجھے کہتے ہیں تمہارے لیے جنت کا دروازہ کھل گیا ہے، اور اس طرح میں دیکھتا ہوں تو بہت بڑا گیٹ ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ یہی جنت کا دروازہ ہے۔ تو یہ ایک بچپن کی رویا ہے جو مجھے بہت پیاری لگتی ہے۔ جی ایک دفعہ میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اور سب نبیوں کو بھی رویا میں دیکھا تھا، مگر یہ پارٹیشن کے بعد کا واقعہ ہے۔ مسجد مبارک میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور منہ ہمارا قادیان کی طرف ہے، جس طرح نماز کے بعد امام بیٹھ جاتا ہے تو اس کا رخ اس طرف ہو جاتا ہے، تو اس مسجد میں تمام انبیاء ہیں آئے ہوئے، کوئی بھی نہیں ہے جو نہ ہو۔ تو حیران ہوتا ہوں میں دیکھ کے کہ اتنے انبیاء اکٹھے ہو گئے ہیں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام قادیان کی طرف منہ کر کے تو مجھ سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ اس وقت تو مجھے خواب کی سمجھ نہیں آئی، صبح مجھے تعبیر سمجھ آئی کہ آپ کے متعلق آتا ہے جلی اللہ فی حلول الانبیاء، انبیاء کے حلے میں، تو تمام انبیاء کا نمائندہ بن کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ ان کا دو دوستوں کا ہے، ایک نے دوسرے کو بتایا کہ میں نے اس کسی گاؤں کی طرف اشارہ کیا، ادھر دیکھا کہ ایک شخص نے 20 روٹیاں کھائی ہیں، تو اور یہ حیران کن بات ہے۔ تو دوسرے دوست کو جب بتایا وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک شخص اس طرح 20 روٹیاں کھا جائے، اور اس کو کافی انہوں نے مطلب منوانے کی کوشش کی ہے، نہیں مانتے، کہتے ہو نہیں سکتا۔ تو انہوں نے ان کو مطلب ہے کہ چیلنج دیا کہ اگر ہم اس کو بلائیں گے اپنے گھر پہ، اپنے ہاں دعوت پہ، اگر وہ 20 روٹی کھا جائے تو پھر تمہیں مجھے پیسے دینا پڑے گا، اور اگر نہ کھا سکے تو پھر میں تمہیں دوں گا۔ تو اس طرح انہوں نے وقت مقرر کیا، وقت اور دن، تو میرے خیال 11 کا ٹائم جیسے انہوں نے بیان کیا ہے، 11 کا ٹائم انہوں نے معین کیا کہ اس وقت ہمارے ہاں آنا۔ تو معین دن کہتے ہیں 10 بج گیا، 10:30 وہ نہیں پہنچا، 11 کے قریب پہنچا، اور روٹیاں تھی 20، تو اس میں سے 6-7 کھانے کے بعد وہ بس ہو گیا اور نہیں کھا سکتا۔ تو ظاہر ہے کہ وہ ہار گیا چیلنج میں، تو پیسے دینا پڑا دوست کو۔ تو بعد میں انہوں نے شام کو جا کے اس شخص کو پوچھا کہ تم روزانہ 20 کر کے روٹیاں کھاتے ہو، آج کیا بات بنی، کیوں ایسا کیا؟ اس نے کہا کہ اصل میں صبح سے کئی دفعہ پریکٹس کر رہا تھا کہ 20 روٹیاں کھاؤں، 3-4 دفعہ میں نے کھا لیا ہے 20 کر کے، صبح تو بالکل ٹھیک ٹھاک گزر گیا، لیکن اس وقت پریکٹس نے کام نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، آپ کو ایک 20 روٹیوں والا سنا دوں لطیفہ۔ اور ایک آدمی تھا، وہ اپنی بھتیجی کے ہاں مہمان گیا، اس کو پتا تھا بہت کھانا کھاتا ہے، تو اس نے کہا کہ چچا جی میں 20 روٹیاں آپ کو پکا دوں؟
کہ نہیں 20 نہیں، آج تو مجھے تم 10 ہی پکا دو، نہ 19 پکا دو۔ بیچاری بیٹھ گئی 19 روٹیاں پکانے میں۔ جب 19 روٹیاں کھا چکی تو ڈکار لیا، تو اس کے بعد کہا کہ بیٹی ایک روٹی کا چپا دے دو مجھے۔ اور چپا کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ ٹکڑا روٹی کہتے تھا۔ تو اس نے روٹی کا چپا ایک بنا کے اس کو دے دیا۔ کھا کے کہتا ہاں چپے کا بڑا مزہ ہے، 8-10 روٹیوں کے اور بھی چپے لے آؤ۔